اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جناب حق یوٹیوب چینل۔ 21 رمضان المبارک شہادت شیر خدا داماد نبی امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کا یوم شہادت ہے۔ 19 رمضان کی فجر کی نماز کے وقت حالف سجدہ میں آپ کو تلوار کے وار سے زخمی کیا گیا اور تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبونے کی وجہ سے آپ کی شہادت 2 دن بعد 21 رمضان المبارک ہو گئی۔ قربان جاؤں دماد رسول فخر بطول اس حالت میں بھی سرداران جنت کو حکم کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو امیر المومنین قتل ہو گئے کا نعرہ لگاتے ہو تم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، میرے قاتل کو کھلانا پلانا، اسے تکلیف مت پہنچانا، اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، اس کے ہاتھ پاؤں مت کاٹنا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے خبردار کسی کے ہاتھ پاؤں مت کاٹو، چاہے تمہیں کاٹنے والا کوئی کتا کیوں نہ ہو۔ اس عظیم شہادت کے 32 سال پہلے 21 رمضان المبارک مسلمانوں کی عظیم فتح کا دن بھی ہے، جس کا حصہ حضرت علی بھی ہیں۔ یہ فتح مکہ کا دن ہے، رحم و کرم کا دن ہے۔ ہجرت کے 8 سال بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایسی طاقت اور ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ وہ مکہ المکرمہ جہاں غریب اور نادار مسلمانوں پر کفار ظلم و ستم کیا کرتے تھے، وہی مکہ المکرمہ جہاں سے جاتے ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے مکہ تجھے چھوڑنے کو میرا دل تو نہیں چاہتا، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر وہ دن آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن سرور کونین اور محبوب خدا کی عاجزی اور انکساری دیکھیے کہ گردن جھکی ہوئی اور زبان نبوت پر انا فتحنا لکا فتح مبینہ کے کلمات جاری، 8 رکعت شکرانے کی ادا کیے، حجر اسود کو چوما اور طواف کعبہ کیا، 360 بت گرائے اور حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی جائے۔ وہ بلال حبشی جو اذان نہ دیں تو اللہ کریم پوری کائنات کا نظام روک دیں، اور اہل قریش مسجد الحرام میں گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔ ان لوگوں میں وہ حوصلہ مند لوگ بھی موجود تھے جو اسلام کو مٹانے نکلے تھے، راستوں میں کانٹے بچھانے والے بھی ہیں، اور جواز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں مبارک کو زخمی کرنے والے بھی ہیں، مسلمانوں کو آگ پر لٹا کر اور سینوں پر آتشی مہرے لگانے والے بھی ہیں۔ آج ان پر خوف و لرزہ طاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کیا تم سوچتے ہو کہ تمہارے ساتھ آج کیسا سلوک ہونے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی تاریخی جملے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی عتاب اور گرفت نہیں ہوگی، آج عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، سوائے نادنی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہمارے لیے باعث سے سبق ہے، ایسی پاک ہستی کے ہم غلام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں ڈن ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے اور زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی اور اسلامک ہسٹری اور قرآنی وظائف کے لیے میرے چینل کو لازمی وزٹ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آنے والی نیو ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔